بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان بڑے صحابی کے متعلق ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور وہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام خلافت کے دوران انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ اس عامر بن حضرمی کے بھائی تھے جو بدر والے دن کافروں کی جانب سے قتل ہوا۔ عامر بن حضرمی بھی آپ کا بھائی تھا جو مشرکوں کا پہلا مقتول تھا، جسے مسلمانوں نے قتل کیا اور اس کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین کے مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، تو ہم لوگوں نے ان کی 3 کرامتیں ایسی دیکھی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں میں سے کون سی زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔ مجاہدین کو داربند پر حملہ کرنے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کی ضرورت تھی، مگر کشتیوں کے انتظام میں بہت لمبی مدت درکار تھی۔ اس لیے حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو للکار کر پکارا کہ اے مجاہدین اسلام، تم لوگ خشک میدانوں میں اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت کا نظارہ بار بار دیکھ چکے ہو، اب اگر سمندر میں بھی اس کی تائید غیبی کا جلوہ دیکھنا ہو تو تم سب لوگ سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا اور اپنے لشکر سمیت یہ دعا پڑھتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے۔ یا ارحم الراحمین، یا کریم، یا حلیم، یا احد، یا صمد، یا حی، یا محی الموتى، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت۔ کوئی اونٹ پر سوار تھا، کوئی گھوڑے پر، کوئی گدھے پر سوار تھا، کوئی خچر پر، اور بہت سے مجاہدین پیدل چل رہے تھے۔ پورا اسلامی لشکر اس طرح آرام و سکون کے ساتھ چل رہا تھا گویا بھیگے ہوئے ریت پر چل رہا ہے، جس پر چلنا نہایت ہی آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کرامت کو دیکھ کر ایک مسلمان مجاہد نے، جن کا نام عفیف بن منذر تھا، برجستہ اپنے ان 2 شعروں میں اس کی ایسی منظر کشی کی ہے جو بلا شبہ وجد آفرین ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان مجاہدوں کے لیے اپنے سمندر کو فرما بردار بنا دیا اور کفار پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل فرما دی۔ ہم لوگوں نے سمندر کے پھٹ جانے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ عجیب ہمارے لیے پیش فرما دیا جو دریا پھاڑنے کے سلسلے میں پہلے لوگوں کے لیے ہوا تھا۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ ہم لوگ چٹیل میدان میں جہاں پانی بالکل نایاب تھا، پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئے، اور بہت سے مجاہدین کو اپنی موت کا یقین بھی ہو گیا۔ اپنے لشکر کا یہ حال دیکھ کر حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم اچانک لوگوں کو بالکل ہی قریب سوکھی ریت پر پانی چمکتا ہوا نظر آ گیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی اور اس قدر پانی برسا کہ جل تھل ہو گیا، اور سارا لشکر جانوروں سمیت پانی سے سیراب ہو گیا، اور لشکر والوں نے اپنے تمام برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔ تیسری کرامت یہ ہے کہ جب حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ہم لوگوں نے ان کو ریتیلی زمین میں دفن کر دیا۔ پھر ہم لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی جنگلی جانور آسانی کے ساتھ ان کی لاش کو نکال کر کھا لے گا،
لہٰذا ان کو کسی آبادی کے قریب سخت زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے فوراً ہی پلٹ کر ان کی قبر کو کھودا تو ان کی مقدس لاش قبر سے غائب ہو چکی تھی، اور تلاش کے باوجود ہم لوگوں کو ان کی لاش نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔